السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم گرامر کا دوسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ لفظ اسے کہتے ہیں، لفظ میں دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو با معنی، یعنی مطلب سمجھ میں آئے، کسی بات کا مطلب سمجھ میں آئے، اسے با معنی کہا جاتا ہے۔ اور بے معنی یعنی کوئی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ با معنی یعنی میننگ فل، اور بے معنی یعنی میننگ لیس۔ جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں چائے پیوں گا، تو یہ با معنی ہوئی کہ میں چائے پیوں گا، با معنی لفظ ہوا ہے۔ اب میں کہوں میں چائے شائے نہیں پیوں گی، تو یہاں پر میں چائے تو سمجھ میں آئی بات، لیکن شائے نہیں پیوں گی، تو یہ شائے لفظ کیا ہے؟ بے معنی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ لفظ با معنی لفظ کو عربی قواعد میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ با معنی لفظ کو عربی میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ جو لفظ با معنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ با معنی یعنی میننگ فل، اور مفرد یعنی سنگل، ایک۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، جسے نون کہتے ہیں، فعل یعنی ورب، حرف یعنی پارٹیکل۔ اسم نون اسے کہتے ہیں، وہ کلمہ ہے، یہ اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ جیسے کہ قلم، ایک قلم۔ عاقب یہ نام ہے۔ مسجد یعنی مسجد۔ انا یہ ضمیر ہے۔ شجرتن یعنی درخت۔ اب فعل کے بارے میں جانیں گے۔ فعل یعنی وہ کلمہ ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ جیسے اس نے لکھا، یہ لکھ دیا، ماضی میں کسی نے لکھ دیا، اور وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، تو وہ حال میں لکھتا ہے۔ حال کیا ہے؟ لکھتا ہے۔ اور وہ لکھے گا یعنی مستقبل میں۔ تو یہ تینوں زمانے اس میں پائے جائیں گے۔ کس میں؟ فعل میں۔ حرف یعنی پارٹیکل۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے علی ہے تو اس کا مطلب ہے پر۔ اب یہ پر لفظ ہم کہیں گے پر، تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب ہم اسے جملے میں استعمال کریں گے۔ جیسے عاقب کسی کا نام ہے، اور عاقب زمین پر بیٹھا ہے۔ اب اگر ہم کہتے عاقب زمین بیٹھا ہے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، تو یہ بے معنی ہوئے۔ اب اگر ہم پر ملا لیے جملے میں تو عاقب زمین پر بیٹھا ہے، تو یہ کام ہے حرف کا، کہ کسی اسم کے ساتھ اگر اس کو استعمال کریں گے تو پرفیکٹ جملہ بنے گا۔ تو اسے ہمیں حرف کو سمجھنا ہے، جملے میں استعمال کرنا ہے۔
لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمے میں کے 3 قسم ہیں، اسے یاد کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اسم یعنی نون، فعل یعنی ورب، حرف یعنی پارٹیکل۔ یہ 3 چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسے یاد کریں گے اور کاپی میں نوٹ کر کے رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔